اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں، یعنی منکرین جو ہیں، یہاں کافروں کا ذکر ہے کہ جب منکرین کو، کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا ایسی صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر قائم ہوں؟ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں ہر مرسل کو اسی قسم کی لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مامور آیا، مرسل آیا، تو جب اس نے اپنی قوم کے آگے وہ حقائق اور سچائی رکھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی تھی، تو اس کی قوم نے اسے یہی کہا جواباً کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اسی پر چلیں گے۔ تو خواہ یہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، یا خواہ ابراہیم علیہ السلام تھے، خواہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، یا آج یہ عاجز ہے، سب کو اسی قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جی ہم تو اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کے جو عقائد ہیں ان پر چلیں گے۔ اس وقت میرے زمانے میں لوگوں کا یہ ہے کہ جناب ہمارے آباء و اجداد نے خلیفہ ثانی کو مسیح موعود ماننا تھا، وہ سچا ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں خیال کرتے کہ ہم قرآن کو کھلی آنکھ سے دیکھیں صحیح، مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام کو تو دیکھیں کہ وہ کیا فرماتا ہے بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے بارے میں، یا مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی تعلیم جو ہے، ان کی احمدیت جو ہے، ان کا لٹریچر جو ہے، وہ کیا فتویٰ دیتا ہے
جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہی کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کا دین پر چلیں گے، ان کے عقائد پر چلیں گے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو سمجھ دے، فہم دے کہ جب کوئی مرسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوتا ہے تو تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی بات پر غور فرمائیں، توجہ دیں، تقویٰ کے ساتھ، لکیروں کے فقیر بن کر نہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور حضرت بانی جماعت صاحب نے بڑی نصائح فرمائی ہیں کہ جب کبھی دنیا میں کوئی مصلح آئے، کوئی مرسل آئے، کوئی معمور نازل ہو یا کوئی مدعی ہو، وہ اپنی بات، اپنا مقدمہ پیش کرے عوام کے آگے، قوم کے آگے، تو قوم کو چاہیے خالی الذہن ہو کر اس کے نقطہ نظر پر، اس کے دعوی پر غور و فکر کریں، خالی الذہن ہو کر۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، جب تک انسانوں کے ذہن میں اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پکے پختہ کیے ہوئے ہوں گے یا ٹھونسے ہوئے ہوں گے، وہ نکالیں گے نہیں، اس وقت تک نیا جو مدعی ہوگا اس کی بات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ضروری، یہ میرا سسم کی نصیحت ہے، ضروری ہے کہ جب کوئی آپ نیا دعویٰ سنیں تو اپنے سابقہ جو عقائد ہیں دماغ میں سے ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نکال دیں، ذہن کو خالی کر کے پھر تقویٰ کے ساتھ اس دعویٰ پر غور کریں کہ قرآن کریم اس دعوے کے متعلق، اس کے نقطہ نظر کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمدی جماعت میں اگر کوئی مدعی ظاہر ہوتا ہے تو احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد صاحب جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی یہ جماعت ہے، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کا الہامی کلام اور ان کی اپنے ملفوظات تحریری اس مدعی کے دعویٰ کے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم فتویٰ دے یا مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام یا ان کا اپنا تحریری کلام جو فتویٰ دے، ہم کو چاہیے کہ اس پر دیانتداری کے ساتھ چلیں، اس کی پیروی کریں، نہ کہ اپنے جو ٹھونسے ہوئے دماغوں میں ہم نے عقائد، خواہ وہ خلیفہ ثانی کے دعویٰ کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو پکڑ کر بیٹھے رہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر یہ 100 سال سے جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے دنیا میں، تو اس سے اور پہلے عالم اسلام کی جو 72 فرقے ان میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ تو اسی مقام پر یہ لوگ پھر آ گئے، جن مقام پر وہ جن لوگوں کے ساتھ میرا صاحب نے جہاد کیا تھا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ تو اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک اور آیت ہے، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یعنی جن پر یہ پڑھی جاتی ہیں نا آیتیں، کوئی مرسل جیسے کہ عاصم آئے، وہ مخالفین تھے، مکہ کے منکرین تھے، مشرکین تھے، ان پر عاصم یہ آیات پڑھتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانے میں ہر مرسل پر جو اللہ کا الہامی کلام نازل ہوا تو وہ اپنی قوم کے آگے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی آیات کا، قرآن کریم کی جو وحی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام شخص ہے جو تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادے عبادت کرتے آئے ہیں۔ اور کہتے ہیں، یعنی منکرین کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک جھوٹ ہے جو بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں نے حق کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا اور کہا
کہ یہ ایک کھلے کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سامعین کرام، ہر مرسل کو منکرین نے، اس کی قوم نے جادوگر، کذاب، ساحر، اس قسم کے فتوے دیے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاصر کے متعلق بھی نعوذ باللہ جادوگر، اداکار، گلوکار، کذاب، نعوذ باللہ، ساحر وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا مجھے خطاب دیے جا رہے ہیں جماعت احمدیہ میں، یعنی مرزا اسلم کی جماعت میں۔ دیکھو ان کا حال کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ میں تو اس قسم کے جو مجھ پر غلط قسم کے مجھ پر اس قسم کے الزام لگاتے رہتے ہیں، نام دیتے ہیں، میں تو ان لوگوں کو یہی کہوں گا، حضرت مرزا علیہ السلام نے ایک صدی قبل فرمایا تھا اس قسم کے لوگوں کے آگے۔ آج میں بھی حضور صاحب کا جواب ہی ایسے لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کافر و ملحد دجال ہمیں کہتے ہیں، کافر و ملحد دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں اپنے خطبہ کے موضوع کی طرف۔ پچھلے دنوں ای میل میں کسی میرے عزیز نے مجھے کہا تھا کہ کیل میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے ایک مشن ہاؤس خریدا ہے، اس کے متعلق آپ تھوڑا سا ضرور لوگوں کو بتائیں۔ حالانکہ ہمارا تو کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ ہم اس کی تشہیر کریں یا بتائیں، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے وہ محبت بھی رکھتے ہیں، میرے سے بھی محبت رکھتے ہیں اور متقی انسان ہیں، انہوں نے کہا ہے تو میں اب مشن ہاؤس کے بارے میں چند باتیں سب لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشن ہاؤس جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ہے کیل میں خریدا گیا ہے، یہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ وہ لوگ غریب جو جماعت ہے، غریب لوگ ہیں جو رستگاری فنڈ میں پے کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، انہوں نے قربانیاں کی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مشن ہاؤس جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا کیل میں ہمیں بخش دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 اکتوبر 2017 کو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ترجمان عزیزم ڈاکٹر ذیشان غفار جمبا صاحب اور اس عاجز نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے اس جو پراپرٹی ہے، یہ مشن ہاؤس ہے، ہم تو اس کو مشن ہاؤس کہیں گے، بیچنے والے کا تو اپنی جگہ تھی، ہم نے اس پر اس سودے پر سائن کیے تھے دونوں نے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں پر نوٹار نے کیا ہے، 1 ماہ بعد مہینے کے بعد اس کی ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، یعنی ہماری ادائیگی 20 نومبر 2017 کو ہونی تھی۔ تو مالک مکان جو تھا اس نے 2 ہفتے لیٹ کیا سائن اس کے ہوئے اس ایگریمنٹ پر، اس کی وجہ سے چند دن یہ ادائیگی لیٹ ہوئی ہے، یعنی 25-26 نومبر کو ہم نے کر دی تھی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے قریباً 1000 کوارٹر میٹر کی وسیع و عریض جگہ ہے۔ وہاں پر 2 بڑے فلیٹ ہیں، ایک بڑا فلیٹ جو ہے وہ 110 کوارٹر میٹر ہے اور دوسرا 122 کوارٹر میٹر ہے، وہ دونوں پر وہاں کرایہ دار رہتے ہیں۔ اور اس وقت وہ جو ہیں کرایہ دار وہ ماہانہ کرایہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں۔ وہاں پر ایک ہال ہے اور کافی وسیع کیلر ہے، وہاں پر بہت سارا اب کام کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہاں پر سب اس کی ریپیئرمنٹ وہ کریں گے اس کی۔ تو یہ بہت جس نے بھی دیکھی ہے جگہ، پوری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ جو آئے ہیں، 13 تاریخ کو یہاں پر افتتاحی ہم نے ایک تقریب منعقد کی تھی، وہاں پر ہم نے شکرانے کے 2 نوافل عطا کیے، دعائیں کی تھیں۔ سب دوست آئے تھے، جرمنی سے، سویڈن سے بھی آئے، UK سے بھی آئے۔ تو بہرحال سب لوگوں نے آ کر جب دیکھی جگہ، بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابھی تک نہیں یہ دیکھا تھا، تو سب نے الحمدللہ بڑی تعریف کی جگہ کی، بھی بہت مناسب بلکہ بہت سستا جماعت احمدیہ صاحب کو یہ جگہ مل گئی ہے۔ اور آگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو جماعت احمدیہ صاحب کی ضروریات ہے، ہمیں وہ اس جگہ پر آسان رنگ میں پوری کرنے کی توفیق
بخشے۔ یہ جو جگہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیل جو اسٹیشن ہے اس سے 15-20 منٹ واکنگ ڈسٹینس کے پر واقع ہے، اور اس کی جو قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ مالک کو ادا کر دی گئی ہے، ایجنٹ کا بھی کر رہے ہیں ادا، نوٹار کی فیس بھی ہم نے دے دی ہے، اور گورنمنٹ کا جو رجسٹریشن کا خرچہ تھا وہ بھی ہم نے پے کر دیا ہے۔ اب صرف گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہوتا ہے، اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جماعتی احمدیہ صاحب میں اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے، تو انشاءاللہ جب ان کا لیٹر آئے گا تو ہم فوری طور پر وہ پے کر دیں گے۔ قریباً آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 3,90,000 کے قریب یورو کے قریب جماعتی احمدیہ صاحب نے اس کی پیمنٹ کر چکی ہے، اور بقایا جو ٹیکس پراپرٹی ٹیکس وغیرہ ہے جو آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی رقم جماعت احمدیہ اسحاق پسند کے جان نثاروں نے، میرے مخلص پیروکاروں نے بڑی قربانی کر کے وہ پیسے سب اکٹھے کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی وہ لیٹر آئے گا ہم اس کو پے کر دیں گے۔ میں دعا گو ہوں، اور ہم سب لوگ جو جماعتی احمدیہ صاحب کے ممبران ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن ہاؤس کو ہماری جماعتی احمدیہ صاحب کی تمام کامیابیوں، کامرانیوں اور فتوحات کی آماجگاہ بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہی اسیروں کی رستگاری اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کی جنگ لڑی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں مشنوں میں کامیابی بخشے گا۔ اسیر بھی رہا ہوں گے، رستگاری پائیں گے، اور دین اسلام کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ نصیب ہوگا دنیا میں۔ یہ دونوں مشن بہت بڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے۔ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر سوال ہوتے رہتے ہیں ای میل فارم میں، پہلے ہوتے، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، آج میں چاہتا ہوں ذکر کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو معمود ہے یا قبرستان میں اس کو کہتا ہوں، اس کا جو ہیڈ ہے مرزا مسرور صاحب، لوگ کہتے ہیں خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کہاں ہے؟ یہ دمشقی بلا ہے جو ان کے 100 سے چپٹی ہوئی ان کو۔ تو اس شخص نے اور اس کی شیطانی نظام نے آج تک ہماری جماعت احمدیہ صاحب کے لوگوں پر پابندیاں خراج کیا ہوا ہے، ہمارے معاملات ہمیں ایسا قابو کر کے پھر رہے ہیں کہ کہیں ہم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ سچا بنا لیں۔ میرے بارے میں بھی میرے بچوں کے رشتے انہوں نے روکے، ہر جگہ دکھ دیے، تکلیفیں دیے، پکڑ دکڑ۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے 2 بڑے بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ دونوں صاحب اولاد ہیں، اور میرے تیسرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کی شادی یہ آخری دسمبر کے آخر میں ہے، اس کی بھی بیوی آ چکی ہے یہاں پر۔ اور اکثر سوال ہوتے ہیں مجھ پر کہ جناب نکاح کون پڑھاتا ہے جوا صاحب کے بیٹوں کا؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاجز پڑھاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مولوی نکاح پڑھائیں، ہر صاحب علم بندہ جو ہے وہ نکاح پڑھا سکتا ہے۔ میں نے پڑھائے اپنے بچوں کے، اور جماعتی احمدیہ صاحب میں جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں علاوہ اس کے میرے فیملی کے الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں، جو مجھے کہتا ہے یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں احمدیوں کو جو بھی جہاں پر بھی کوئی احمدی ہے، اگر جماعتی احمدیہ قبرستان اس کا نکاح نہ پڑھائے تو وہ مجھے اطلاع دے، میرے پاس ہے، میں اس کا نکاح پڑھاؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ان سے بلیک میل نہیں ہونا، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں، روحانی لوگ نہیں ہیں، یہ غلط لوگ ہیں جو جماعتی احمدیہ مرزا صاحب کی جماعتی احمدیہ پر مسلط ہوئی ہیں 100 سال سے۔ تو الحمدللہ ایک اور اچھی بات جو ہے میرے بیٹے کی، میری خواہش تھی زندگی میں کہ میں اپنے تینوں بچوں میں سے کسی بچے کو حافظ بناؤں۔ یہاں پر شوق ہوتا ہے، میرا شوق ہے، قرآن کریم سے محبت بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے، تو یہاں پر کیل میں ایسے حالات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے میرے لیے کہ میں اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ بنا سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے سادہ قرآن مجید پڑھے ہیں، ان کی ماں نے پڑھائے ہیں، وہ بہترین جرمن زبان میں وہ پڑھتے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں، میں نے اردو بھی ان کو پڑھائی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رنگ میں پوری کرنے کی توفیق دے دی کہ یہ جو میرا چھوٹا بیٹا کاشف غفار ہے، اس کی جو بیوی اب آئی ہے، وہ میری رشتہ داری ہے، اور میں نے اسپیشل اس کو قرآن کریم کی حافظہ بنایا ہے، یعنی اس کو حفظ کروایا ہے قرآن، اسپیشل کہہ کے کہ اس کو یہ قرآن کریم حفظ کرے، اور الحمدللہ بہترین ایکسلنٹ پوزیشن میں اس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور ترجمہ جانتی ہے، وہ قرآن حفظ ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، میری فیملی پر۔ تو میں جماعت احمدیہ کے سب لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھیں، احمدی ہونا کافی نہیں، احمدیوں کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، پڑھاؤ،
सीखो, समझ के पढ़ो। बाज़ औक़ात ऐसी भी हालात हो जाते हैं कि एक इंसान नहीं पढ़ सकता, जैसे कि मैं हूँ। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, मुझे वो हालात ही मुयसर नहीं आए कि मैं कुरान करीम नाज़रा नहीं पढ़ सका। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। अपनी तालिब इल्मी ज़माने में मैंने पढ़ता रहा, कोशिश करके मैंने बहरहाल कुछ ना कुछ सीख लिया है। लेकिन जिस तरह एक अरबी पढ़ता है, उस किस्म का मेरा लहजा नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं अरब नहीं हूँ, हम अजमी लोग हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को, ठीक कुरान पढ़ना चाहिए। लेकिन एक और बात, कुरान करीम को सिर्फ ठीक तरीके से पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बहुत ज़रूरी है कि कुरान को ठीक तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। लेकिन असल बात यह है कि दुआ की जाए कि अल्लाह इस कुरान के ख़जाने हम पर खोल दे, इसका इल्म हमें दे। कुरान करीम ठीक पढ़ना एक और बात है, लेकिन इस कुरान का इल्म हासिल करना, इल्म मिल जाना एक और बात है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ना सिर्फ कुरान पढ़ना सिखा, हाफिज़ बना, बल्कि इस कुरान के जो अलूम मख्फी हैं वो भी हम पर खोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़िमनी दो बातें थी, मैं इनका ज़िक्र किया है। अब मैं एक ईमेल की तरफ आना चाहता हूँ। मुर्खा 20 दिसंबर 2017 को जामिया कब्रिस्तान का एक बौना मौलवी ज़फ़र अहमद शाही साहब अज़ीज़म सैयद मालूद अहमद साहब को मुखातब करके लिखता है। ये मेल मेरी तरफ भी आई है, उसने मेरा भी लिया होगा ना, आईडी भेजी है। वो लिखता है अपनी मेल में, यानी सैयद मालूद अहमद साहब को मेरा जो जमात का एक शेर है, सारी शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उन शेरों में से एक शेर है। उसको लिखता है, आप ग्रुप छोड़कर भाग गए और आप मेले करते हैं मेरे नाम। आपने अजीब तबीयत पाई है, मुकाबला के वक्त भाग जाते हैं और घर बैठकर खाली तीर चलाते हैं। आएँ ग्रुप में मुकाबला हो जाए। सामिन इकराम, मोरखा 4 दिसंबर 2017 को इस ज़फ़र अहमद शाही साहब ने मुझे भी फ़ोन किया था। इसका फ़ोन रात करीबन 11 बजे आया। इसका मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। चंद माह पहले रात इधर जर्मनी के 3:30-4 बजे किसी का फ़ोन आ गया मुझे। इत्तफ़ाक़न मैं रात को काम करता हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ के मैं सोता हूँ, मेरी रूटीन ही ऐसी है। अल्लाह माशाल्लाह कोई 1-2 दिन ऐसे आते हैं हफ्ते में कि जब मैं नॉर्मल सोता हूँ, वरना तो मैं सारी रात काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने वो पूरी करनी है। तो मैं जाग रहा था तो फ़ोन आ गया, तो मैंने उठाया। तो मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? तो उन्होंने नाम अपना बताया। मैंने कहा, कहाँ से फ़ोन बात कर रहे हैं? कहे, रब्बा से मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। मैंने कहा कि सर ये टाइम तो नहीं है फ़ोन का, ये तो इत्तेफाक था ना, मैं काम कर रहा था अपना बैठा ऑफिस में। तो वो कहता कि नहीं जी, आप तो मुद्दई हैं, हमारा हक़ है हम सवाल पूछें। मैंने उससे कहा कि जनाब आप 10 बार सवाल पूछें, आपका हक़ है, लेकिन कोई टाइम होता है फ़ोन का, दिन को करें 10 दफ़ा करें। लेकिन 3:30 बजे इस टाइम जर्मनी में टाइम है, मैं इत्तफाक़न मैं काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ अपने दफ्तर में बैठा हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया कि वो टाइम है रात का, रात को 3:30-4 बजे किसको फ़ोन करो तुम? अच्छा, वो कहता है कि क्या टाइम है? मैंने बताया 3:30-4 हैं। मैंने कहा कि आपके कहाँ का टाइम है? उसने मुझे बताया 7 साढ़े 7 का बताया इतने। मैंने कहा कि सर आप पूछें, सवाल करें, सवाल करने पूछने का हक़ है हर इंसान को, लेकिन सवाल करने का एक तहज़ीब भी होनी चाहिए, शाइस्तगी भी होनी चाहिए, कोई टाइम होना चाहिए कि नहीं मुँह उठाए कि जब चाहे दिल करे रात के 3:30 बजे टेलीफोन कर दिया। तो बहरहाल उसने, मैं पौना घंटा उससे बात की, मैंने तफसीली में उसके जवाब दिए। मैं नहीं चाहता उसका नाम लूँ यहाँ पर। मकसद मेरा कहने का है कि लोगों को चाहिए सवाल पूछें मुद्दई से, लेकिन वो इंसान है यार, उसका सोना भी है, उसने काम करना है, उसके काम खाने का भी टाइम होगा। जब आप फ़ोन करें कुछ तरीके से करें, पूछ के करें। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या खलीफे को तुम्हारा हक़ देता है लोगों को भी इस तरह हम लोग उठ के उनको फ़ोन करें? वो अटेंड करेगा? तुम्हारे 10 बंदे रस्ते में तूने बिठाए हुए हैं उसके लिए। तो मसला ये है कि मैं भी मुद्दई हूँ, इंसान हूँ, लेकिन तरीका होता है फ़ोन का। ये शाही साहब जो हैं, 11 बजे मैं काम कर रहा था, फ़ोन इसका आ गया। तो ये तो थी उसकी बात किसी और बंदे की। तो अब मैं इस ज़फ़र शाही साहब के आता हूँ। तो इस ज़फ़र शाही ने जब फ़ोन किया, छूटते ही इसने मुझ पर यह सवाल कर दिया कि जनाब आपका दावा नबी का है या रसूल का है? मैंने इसका सवाल सुनकर इसको जवाब देना चाहा। मैंने कहा कि देखें, आपने सवाल कर लिया, मैं अब जवाब देता हूँ। जो तरीका है जवाब देने का कि मैं मुद्दई हूँ, पेश हुई मुझसे मौत का। जब मैंने बताना चाहा तफसील, तो नहीं, भाग के फिर उधर आ गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जनाब आपका दावा नबी का है या रसूल का? मैंने उसको कहा हौसला करें, आपने फ़ोन किया है, आपने सवाल किया है, अपने अंदर हिम्मत करें जवाब सुनने की भी। नहीं, मैं पूछना फिर बात मैं बड़ी दूर से फ़ोन किया है मैंने, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فون کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ اگر فون کیا ہے تو پیسے جیب میں ڈالا کریں پہلے، پھر اس کو فون کریں اس مدعی کو، اور پھر جب سوال کریں جواب سنیں اس کا۔ بڑی باتیں کرنے لگ گیا، نہیں میں تو خلافت کا ادنا سا خادم ہوں۔ میں نے کہا کہ جس کو تم خلافت کہتے ہو یہ بلاد مشک ہے، کوئی خلافت نہیں ہے۔ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلاد مشک ہیں۔ اس نے مجھ سے بحث کرنی شروع کر دی۔ میں آج اس وقت اس ظفر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک معیار، ایک دلیل دیتا ہوں۔ آپ کی جس کو آپ خلافت کہتے ہیں وہ بلاد مشک ہے یا نعوذ باللہ من ذلک یہ عاجز بلاد مشک ہے؟ ایک پیمانہ دیتا ہوں میں، ایک آپ کے آگے پیمانہ رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، اگر آپ کے خلیفے، آپ کے مولوی یہ ثابت کر دیں میرے آگے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام اعظم محمدی مریم کو دی تھی، اس چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ وہ بشیر الدین محمود تھا، بشیر احمد تھا، شریف احمد تھا، کوئی بھی تھا، صرف اتنا ثابت کر دیں کہ وہ پیدا ہوا تھا، اللہ نے دیا تھا ایز اے جسمانی لڑکا، اس کے بعد میں مان لوں گا کہ نعوذ باللہ من ذلک پھر میں ہی بلاد مشک ہوں۔ ظفر احمد صاحب صاحب، اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، میں دلیل دیتا ہوں کہ قیامت تک تم لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہی نہیں اس کو، محمدی مریم کو بطور لڑکا دیا ہی نہیں اس کو۔ اس کی خواہش ضرور تھی، اس نے لکھا ہے کتابوں میں، سب ہم جب پڑھتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ بہرحال وہ شدید ابتلا میں، اس پیشگوئی کے بعد وہ خود ملہم مبتلا ہو گیا۔ آج تک جماعت اسی پیشگوئی کی آزمائش میں پھنسی ہوئی ہے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، تو بشیر الدین محمود مسلم کیسے ہو گیا؟ یہ سب جھوٹے دعوے اس شخص نے کیے، اور اس شخص نے جو رسالہ الوصیت میں حضور صاحب اپنے بعد ایک عبوری سا ڈھانچہ دے گئے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ بشیر الدین محمود احمد نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ایک مکاری اور دجل کے ساتھ، جال سازی کے ساتھ اس کی جماعت پر قبضہ کیا۔ کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں، خلیفے پر بھی نہیں رکتے، کہتے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے ہم خلیفے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خلیفے ہیں خدا کے بنائے ہوئے؟ یہ تو بلاد مشک ہے، اس کے نمائندے ہیں، وہی مشکی بلا جو خلافت راشدہ، محمدی خلافت راشدہ کے بعد محمدی امت کو، یعنی محمدی سلسلے کو یا امت محمدیہ کو چمٹ گئی تھی، 100 سال تک رہی تھی، یہ احمدی سلسلے کو چمٹ گئی، 1954 سے آج تک چپٹی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی ہم خلافت کے ادنا خادم ہیں۔ میں ظفر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ وجود، وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام ہے جس کا وعدہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے کیا تھا، وہ اللہ نے اس محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، دے دیا تھا، یعنی یہ ثابت کرنا ہے قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کی اپنے فرمودات اس کی روشنی میں یہ ثابت کرنا۔ اگر آپ ثابت کر دیں تو پھر میں مان لوں گا کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر میں ہی بلاد مشک ہوں۔ یہ طریقہ ہے، ایک میں پیمانہ دے رہا ہوں آپ کو، دلیل دے رہا ہوں۔ اگر یہ ثابت ہی نہیں آپ کر سکتے، کیا دیا ہی نہیں اللہ نے ان کو، ثابت کیسے کر دو گے؟ یہ خلافت ہے پھر جس کو تم کہتے ہو ادنا خادم ہوں میں؟ یہ بلاد مشک ہے جنہوں نے تمہیں قابو کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں، نہ صرف میں اپنے آپ کو تسلیم کروں گا کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر میں ہی بلاد مشک ہوں، $1 ملین آپ کی جیب میں ڈال دوں گا۔ آپ غریب آدمی ہیں، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں افریقہ میں، مبلغ ہیں، مجھے پتہ ہے سید مولود احمد صاحب نے بتایا کہ آپ اس کے گاؤں کے ہیں، انہوں نے آپ کو جامعہ احمدیہ کا راستہ دکھایا تھا۔ آپ غریب آدمی ہیں، چودھری ظفر اللہ صاحب کے کوئی دوروں رشتہ دار بھی ہیں، تو بہرحال آپ مالا مال ہو جائیں گے، یا آپ یہ کام کر کے دکھائیں۔ آپ آئیں ادھر، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، جماعت احمدیہ صاحب سے کو میں حکم کروں گا، وہ آپ کے ٹکٹ بھیجے گی آپ کو۔ ادھر لندن میں ہیں، جرمنی میں آ جائیں، بات کرتے ہیں، یہ ثابت کر کے دکھا دیں۔ اگر یہ آپ ثابت کر دیں، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جماعت احمدیہ معمول کو یہ مصیبت جو پڑی ہوئی ہے اس عاجز کے دعوے کی وجہ سے، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جیب میں $1 ملین آ جائے گا، آپ تو مالا مال ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش کو آپ ٹھکرائیں گے نہیں۔ ٹکٹ بھی جماعت احمدیہ صاحب آپ کو دے گی۔ جرمنی میں آئیں، لندن میں آئیں، میں لندن میں آ جاؤں گا، وہاں پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثابت ہو جائے گا کہ بلاد مشک تمہاری نام نہاد خلافت ہے یا یہ عاجز ہے۔
باقی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو جن کو آپ خلافت کہہ رہے ہیں، یہ خلیفے کہہ رہے ہیں، یہ بالکل دمشقی بلا ہے. میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں، میں زبانی کی بات نہیں کرتا. مرزا غلام احمد صاحب کی یہ الفاظ ہیں، سنیے، بلکہ ان کا الہام ہے. یہ تذکرہ صفحہ 141، ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں، ان کا الہام ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا، اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اب مجھے بتائیں ظفر احمد صاحب صاحب یہ کون لوگ تھے قادیان میں جو بطور یزیدی پیدا کیے گئے ہیں؟ کن لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کیا ہے؟ کن لوگوں نے دین اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں آج تک؟ کن لوگوں نے اپنی خاندانی جگیریں بنائی ہیں، جماعت احمدیہ کو بنایا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کن لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضے کیے؟ وہ کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے آج تک 48 چندے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ڈوٹ لیا ہے چندوں کے نام پر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بلاد مشک ہے. تو انشاءاللہ بڑی جلدی یہ سب جو اسیر ہیں رہائی پانے والے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی پائیں گے، اور دعا بھی کریں گے اللہ نے ہماری جان چھڑائی. علاوہ اس کے میں ظفر احمد صاحب صاحب آپ لکھتے ہیں کہ عزیزم سید مولود احمد کہاں بھاگے؟ ہم نہیں بھاگے، ہم تو میدان میں کھڑے ہیں. 24 سال سے میدان میں کھڑے ہیں. اپریل 1993 سے میرا مقدمہ، میرا نقطہ نظر، میرا دعویٰ آپ کے جلالی خلیفہ کے آگے گیا تھا، مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے. آج اب 24 سال ہو گئے ہیں. تو جب 2002 میں آپ کو پتہ نہیں وہ ڈائسوں پہ گرتا پھر رہا تھا، کیوں گرتا پھر رہا تھا؟ آپ کو بتایا اس نے؟ آپ مجھے نہیں پتا اس کو جامعہ میں پڑھ رہے تھے یا کسی اسکول میں پڑھ رہے تھے. اس کی ٹانگیں کامتی تھیں. کس لیے کامتی تھی؟ اس لیے کامتی تھی کہ وہ مؤد ذکی غلام مسیح الزماں محمدی مریم کا وہ مؤد شیر اس کے آگے کھڑ گیا. آگے اس نے کہا کہ جناب وہ پیشگی مسلم ہو، تم کھا کر بیٹھے ہوئے، میں تمہیں وہ ہضم نہیں ہونے دوں گا، نکالو باہر. اس کی حقیقت کیا تھی؟ میں نے بتایا اس کو کہ آپ کا باپ کے دعویٰ قطعی طور پہ کہ جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ اللہ نے ذکی غلام تو محمدی مریم کو دیا ہی نہیں. یہ وہ وجہ تھی آپ کے جلالی خلیفے کی ڈائسوں پہ گرنے کی. آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے. ہم کہاں بھاگ گئے؟ آج تک میں اور میرے ساتھی میدان میں جم کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ آئیں میدان میں. میں آج بھی اس خطبہ جمعہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی جیب میں $1 ملین ڈال دوں گا. آپ کو ٹکٹ بھیجے گی جماعت احمدیہ صاحب سے، اگر تیاری کریں ادھر آئیں جرمنی میں یا لندن میں آ جائیں اپنے خلیفہ صاحب کے پاس. آپ جا کے پوچھیں خلیفہ اس کا کیا حال ہے، اس کو چیک کریں. اس کے پیشاب نکلتے پھر رہے ہیں ان کے مولویوں کے، اس عزیز کے آگے، میرے ساتھیوں کے آگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سید مولود صاحب بھاگ گئے. نہیں، وہ بھاگا نہیں، وہ میدان میں جم کر کھڑا ہوا ہے. میں بھی کھڑا ہوا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف سید مولود احمد ایک شعر نہیں ہے میرے کئی جماعت احمدیہ صاحب ہم نے ایک سے ایک بڑھ کر شعر ہیں. سب اپنی جگہ پر میری پیروی میں، میری غلامی میں لڑ رہے ہیں، حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بھاگے ہوئے ہو تم. جامعہ قبرستان کے بونے یہودی نما مولوی بھاگے ہوئے ہیں ہم سے. ہم نہیں بھاگے ہوئے، ہم تو کھڑے ہیں. آپ بتا دیں اگر یہ کھڑا نہیں ہے تو وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مرزا غلام صاحب کیسے کھڑا تھا میدان میں؟ مخالف مولوی بھاگے تھے، مرزا غلام صاحب نہیں بھاگا تھا. آج اسی طرح مرزا غلام صاحب کی پیروی میں حق اور سچ کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ گروپوں میں باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی بھاگ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. نہیں، ہم نہیں بھاگے، ہم میدان میں کھڑے ہیں. اپنی جامعہ جو قبرستان ہے تمہاری، وہاں پہ آپ کو کیا علم دیا جاتا ہے؟ وہاں پر آپ علم دیا جاتا ہے؟ آپ کو قدر نہیں آپ کو علم دیا جاتا. وہاں پر آپ کو مکاریاں جالسازیاں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کے آگے، غیر احمدیوں کے آگے کیسے مسیح صاحب نے کو وفات یافتہ ثابت کرنا ہے، کیسے احمدیوں کو ڈرانا دھمکانا ہے اور چندے ان سے نکلوانے ہیں، بلیک میل کرنا ہے احمدیوں کو. یہ کام تمہیں سکھائے جاتے ہیں جامعہ قبرستان میں. تمہارے پاس کہاں علم ہے؟ اور اب میں وہی قرآن جو ہے جس سے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم ثابت ہوتی ہے، وہی قرآن آپ لوگوں کے آگے میں اور سید مولود احمد صاحب اور سارے میرے شعر لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، آپ کے پیشاب نکلے ہوئے ہیں. آپ قرآن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. کل تک بڑی دھواں دار وفات مسیح ثابت کرتے تھے قرآن کریم سے. آج کیا تمہیں ہو گیا؟ وہ قرآن تو وہی ہے. آج اس قرآن نے تمہیں پکڑ لیا ہے، تمہارے دجل کو.
کھا گیا تمہارے دجل کو، خلیفہ ثانی صاحب کے دجل کو کھا گیا ہے وہ۔ میں آپ کے آگے ایک اور سوال رکھتا ہوں۔ چند سال پہلے میں نے کچھ نیوٹن ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں مدبر ہیں، میں ان کے آگے بھی رکھا تھا، میں آج بھی یہ سوال آپ کے آگے بھی رکھ دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جامعہ قبرستان میں علم لے کر نکلے ہیں، تو میں آپ کے آگے سوال رکھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے آگے ہے اور اس کا جواب لکھ کے مجھے بھیجیں، ای میل پہ بھیج دیں۔ سوال سادہ سا ہے، چھوٹا سا، وہ سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے، واٹ از نالج۔ بڑا بنیادی سوال میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہودی نما بونے مولوی ہیں، جامعہ قبرستان میں ربا میں تیار ہوئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اس سوال کا جواب دیں۔ اپنے خلیفے سے ہی پوچھیں، اپنے مولویوں سے ہی پوچھیں کہ جناب جمبا صاحب نے یہ سوال میرے آگے رکھا ہے کہ علم کیا ہے، بتائیے، سب کٹھے ہو کے مل کے بتاتے ہیں اس کو علم کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت تک تم اس سوال کا جواب مجھے دے سکتے، کیونکہ تم تو جاہل لوگ ہو۔ بشیر الدین مئو نے تم سب کو جاہل بنایا ہے، تمہارے پاس کہاں علم ہے؟ تمہیں مکاریاں سکھائی ہیں، جال سازیاں سکھائی ہیں، احمدیوں سے، غریب احمدیوں سے، وہ بیچارے انڈے بیچ بیچ کے چندے دیتے ہیں، ان سے چندہ کیسے نکالنا ہے۔ وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے، یہ جائیدادیں بن رہی ہیں خلیفوں کی، ان کے رشتہ داروں کی۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا مشن جو ہاؤس جو ہے جماعتی احمدیہ کیل میں نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے جو غریب لوگ ہیں ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جائیداد ہے، کسی کے کوئی حق نہیں ہے۔ میری زندگی میں بھی میرے بعد بھی جانشین جو آئیں گے انشاءاللہ بنیں گے، ان کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا کہ ان جائیدادوں پر وہ قبضے کریں یا ان پہ مطلب کہ استعمال کریں اپنے، نہیں۔ جیسے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں ہوتا ہے کہ جی ساری جو جائیدادیں ہیں خلیفہ صاحب ان کو قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے جماعتی احمدیہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن تمہارے جن کو تم خلیفے کہتے ہو، حضور پر نور کہتے ہو، ان کے دھندے یہ ہیں، چندہ دیں، غریب مسکین بیچارے احمدی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، غلامی میں، اور جائیدادیں بنے اس مرزا خاندان کی، اس قبضہ گروپ کی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوال جو سادہ سا ہے، علم کیا ہے، اس کا جواب ضرور مجھے لکھ کے بھیجو گے۔ اگر آپ نے نہیں بھیجا جواب اس کا، تو میں سمجھوں گا کہ آپ باقی جامعہ قبرستان کے یہودی نما بونے مولوی ہو، تماشے کرتے پھر رہے ہو ہمارے آگے۔ علاوہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز ایک ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انعام اللہ صاحب کے سوالوں کی بھی جواب آپ دینا۔ میں یہاں پر اپنے عزیز کو کہوں گا کہ یہ جو انعام اللہ حق جو ہے، یہ اپنا ادھر جرمنی میں ہے، انتہائی پلید قسم کا آدمی ہے، فضول آدمی ہے۔ میں اپنے اس عزیز کو کہوں گا کہ انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ آپ جمعہ کے علاوہ ہفتہ میں ایک دن نکال کے ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کریں۔ میں عزیزم نصر اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں بالکل نکالوں گا، سوال بھیجیں آج، تاکہ اس سوائے اس قسم کے مطلب مردود لوگ ہیں، بک بک کے کوئی سوال نہیں میرے پاس آیا۔ مثلا یہ سوال کہ جی جمبا صاحب ثابت کریں کہ مرد ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ جمبا صاحب کو ثابت کریں کہ انہوں نے کنجر خانہ کے آگے وہ کرتا رہا ہے نوکری، وہ کیسے معمور ہو سکتا ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ جمبا صاحب کی مردانگی، یا جمبا صاحب لک کے بیٹھے ہوئے اپنے اندر باہر کیوں نکلتے؟ یار عزیز نصر اللہ صاحب، یہ کوئی سوال ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے اس فضول آدمی کو سمجھانے کی، لیکن یہ غلیظ آدمی ہے، اور آپ بھی، میری ای میلیں گزرتی ہیں نظر سے، آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی عزت بچا کے بیٹھ گئے ہیں، لانتی بندے ہیں۔ سوال ہی ان کے ختم ہو گئے، ان کی بک بک ہے، سوال کہاں ہے عزیز نصر اللہ صاحب؟ ان کے سوال تو اسی دن ہی ختم ہو گئے جب مرزا طاہر کے آگے کھڑا ہو گیا کہ جناب ثابت کریں۔ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، وہ ذکی غلام، تو ان کے سوال تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ ہاں بک بک ہے ان کی۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس انعام الحق صاحب کو بھی، جناب میں نے کوئی وعدہ کیا ہوا کہ میں سخت لفظ استعمال نہیں اب کروں گا زیادہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پاس کروں گا۔ اس سال کے 2 جمعے ہیں، یا آج کا جمعہ ہے، اگلا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پنجابی تن دسنا ہے کہ میں اپنے آپ کو بریکاں لائی ہیں، انعام الحق صاحب میں نے بریکاں لائی ہیں اپنے آپ کو، اور میں چاہتا ہے کہ تو اس گل نوں چھڑ دے۔ جدوں میری بریکاں میں چھڑ دیاں، ادوں تو پھر دیکھیں گا بھی میں تیرا حشر کی کرنا۔ تو پنجابی کہنے کہ راٹ پاندا ہوندا، تیرا راٹ پائے گا، تو توبہ کرے گا کہ میرے نال جمبا صاحب نے کر کی دیتا، میں تین دساں گا میں کس قسم کا مرد ہوں۔ اس قسم کے لوگ ہیں عظیم نصر صاحب، میں ان کے سوالوں کو کیا جواب دوں؟ یہ لانتی لوگ ہیں، بک بک کرتے پھریں، ان کے پاس سوال کیا ہے؟
یہ تو مر چکے ہیں میرے آگے. ایک کاذب لوگ ہیں, کذب کو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے سچ کے تو جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے. یہ لوگ میرے اور میرے جو شیر ہیں میرے ساتھ, ان کے آگے یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں درد ہے آپ کے اندر کہ سوالوں کے جواب دیں. میں تو حاضر ہوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے, کہ سوال ہوں, علمی سوال ہوں, معقول سوال ہوں. بک بک کا میں کیا سب جواب دوں گا لوگوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اتنے لانتی لوگ ہیں, پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ ان پر رحم کرے. اگر یہ شخص نہ باز آیا تو انشاءاللہ نیا سال جو چڑھے گا اس کے بعد پھر دیکھے گا کہ جمبا صاحب اس کے سوالوں کی کس طرح جواب دیتا ہے. آخر پہ میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. میرے آقا محمد مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ حوالہ ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے یہ ساری محمد مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور یہ سب کچھ میرے پیارے آقا سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور فیض ہے جو اس عزیز کی طرف آیا. میں ان دنوں کافی ایک ثقیل مضمون لکھ رہا تھا, وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جلدی جب موقع ملے گا میں آن ایئر بھی کروں گا, لوگ پڑھیں گے اس کو. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی خدا کا فضل ہوا, وہ ایک روحانی وجود تھا مرزا غلام صاحب, اور اس کی اولاد نے اس کی جماعت کو ایک کاروبار بنا لیا. حالانکہ وہ کاروبار تو دنیا میں کرنے نہیں آیا تھا, وہ تو دین اسلام کو فتح دلانے, دین اسلام کی اصلاح کرنے, اور دین اسلام میں جو مولویوں نے گند ڈالا ہے اس کو صاف کرنے آیا تھا. اس کی اولاد نے کیا کام کیا, اس کی مشن کو ہی اپنا کاروبار بنا لیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے ان پر اور ان کو سمجھ دے. اور بہرحال جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے تھوڑی سی اپنا جو مضمون لکھا ہے اس میں کچھ باتیں بھی لکھی ہیں اس سلسلے میں کہ کیسے کیا ہوا میرے ساتھ. تو بہرحال میں تمام احمدیوں سے کہوں گا کہ دیکھیں, صرف احمدی ہونا کافی نہیں کہ احمدیوں گھر پیدا ہو گئے, نہیں. مرزا غلام صاحب کو اگر آپ نے ماننا ہے تو آپ سب اس کی تعلیم پر بھی عمل کریں. میری زندگی میں ایک طریقہ رہا ہے, میں نے کبھی زندگی میں یہ واقعہ جب میرے ساتھ ہوا دارالحمد میں, اس کے بعد تو پھر میری سب کچھ ہی بدل گیا. تو اس سے پہلے زندگی میں نے کبھی تبلیغ احمدیت کی نہیں کی تھی. میں نے صرف اپنے گریبان میں دیکھا تھا. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا کہ مجھے چلنا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر, مجھے آسم کی تعلیم پر چلنا ہے, میں نے چلنا ہے. مجھے اس بات کا فکر تھا. باقی جب انسان خود ایک باعمل مسلمان بن جاتا ہے, باعمل احمدی مسلمان بن جاتا ہے, تو اس کی چلنا پھرنا بولنا تبلیغ بن جاتا ہے. تو ایسی مثالیں موجود ہیں میری زندگی میں. مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا, یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں میرے ساتھ جو ہوئی. تو میرے دوست آیا کرتے تھے دارالحمد میں, تو وہاں پر یہ جو ہیں تبلیغی جماعتی احمدیہ قبرستان کے وہاں پہ سارے آج کل وہ ختم نبوت میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے اس میں سے بعض. تو ان کو جنون تھا تبلیغ کا. وہ ان کو جب وہ آتے تھے, وہ جو دروازہ تھا پھاٹک تھا وہیں سے گھیر لیتے تھے. چلتے چلتے میرے کمرے میں بھی آ جاتے تھے, چائے پیتے تھے سارے. وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بیٹھتے تھے, تو وہ ان لوگوں کو بس تبلیغ وفات مسیح فوت ہو گیا فلانا ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک میرا دوست تھا, آج کل سیالکوٹ میں شاید ریٹائر ہو گیا ہو یا پروفیسر ہو سیاست کا. تو ایک دفعہ اس نے کہہ دیا ایک میرے اس قسم کے جنونی تبلیغی دوست کو, وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی اس تبلیغ سے میں احمدی ہونے والا نہیں. میں حلفاً یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں کوئی بچپن سے کوئی مبلغ نہیں تھا, نہ میں نے تبلیغیں کی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اپنی آپ پر غور کیا, اپنے گریبان میں دیکھا, اپنے آپ کو ٹھیک احمدی مسلمان بنانے کی کوشش کی. الحمدللہ اللہ نے میری مدد فرمائی, میں کسی حد تک کامیابی اس میں ہوا ہوں. پھر تو بات یہ ہے کہ اس بندے نے, جو میرا دوست تھا, اس نے اس کو کہا تبلیغی جو ہے تھا ساتھ, اس کو کہا کہ جناب آپ کی تبلیغ سے میں احمدی نہیں ہونے والا, لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت میں جمبا صاحب جو ہیں اس کا جو زندگی کا طرز عمل ہے, جو بیہیویئر ہے, رویہ ہے, اس کو دیکھ کر میں بھی احمدی ہو جاؤں. اصل میں سب سے بڑی تبلیغ انسان کا نمونہ ہوتا ہے, وہ تبلیغ ہوتا ہے. اگر انسان دن رات تبلیغ کرتا ہے, چوریاں ڈاکے منافق ہر ٹائم فسادی بندہ ہے, اس کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا لوگوں کو؟ وہ کیا حضرت مرزا صاحب کا پیغام پھیلائے گا؟ نہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے, اپنے آپ کو باعمل اور علم احمدی مسلمان بنائے. تو بہرحال میں آپ کے آگے یہ حوالہ میرے آقا محمد مریم مرزا غلام احمد صاحب کا ہے
میں آپ لوگوں کے آگے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 13-14 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میری ہلاکت کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعائیں نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ آج میں بھی جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں، یعنی یہودی نما بونے مولویوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، دعائیں کرو، بد دعائیں کرو میرے متعلق۔ 24 سال کا میں جم کے کھڑا ہوں اور میرے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں میدان میں، تمہارے خلیفوں تمہارے مولویوں کے پیشاب نگلتے پھر رہے ہیں، لاؤ میدان میں ان کو میرے بالمقابل۔ میں ظفر احمد صاحب صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم بد دعائیں کرو اس سازش کے متعلق اور میری جماعت کے متعلق۔ خدا کی قسم، تمہاری بد دعائیں خدا میرا تمہارے منہ پر دائی مارے گا اور کہے گا دفع ہو جا میرے کو، یہودی نما قادیانیوں کیا کرتے پھر رہے ہو اس بندے کے متعلق، تمہاری کبھی بھی وہ دعائیں نہیں سنے گا۔ اور اس عجز کو، یہ جو مشن مجھے دیا ہے اسیروں کی رستگاری، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے قابو کیے ہوئے ہیں، احمدی سارے غلام بنائے ہوئے ہیں، اسیر بنائے ہوئے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ رستگاری دلائے گا۔ اور علاوہ اس کے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی انشاءاللہ تعالیٰ راہیں اب پیدا ہوں گی۔ آخر پہ میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے کچھ چند اشعار پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بطور شکر خداوندی 1 صدی قبل یہ جو فرمایا تھا، آج میں بھی شکر خداوندی کے طور پر یہی کہتا ہوں، اور میں یہ جو کہوں گا جامعہ قبرستان کے یہودی نوا مولوی ظفر احمد صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے۔ انعام الحق سب سن لیجئے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ظفر احمد صاحب اور انعام الحق صاحب سن لیجئے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، تم ہار چکے ہو میرے آگے، کہاں مرتے تھے پر تم نہیں مارے، تمہیں خدا نے مارا ہے، کیونکہ جھوٹ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو دنیا میں ہو، وہ نہیں پھیل سکتا، نہ ہمیشہ قائم رہ سکتا، وقتی طور پر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل اعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر